بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تو نے اگر فلاں سے بات کی یا فلاں کے گھر گئی تو تجھے طلاق ہو جائے گی، تو یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس سے طلاق مشروط ہو جاتی ہے، کہ شریعت میں ایسا کچھ ہے یا نہیں؟ تو جی ہاں بالکل ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی معاملے پر، کسی بھی فعل پر طلاق کو موقوف کر دیتا ہے، طلاق کو اس کے ساتھ مشروط کر دیتا ہے، تو اس کو تعلیق طلاق کہتے ہیں۔ تعلیق کا مطلب لٹکا دینا، گویا کہ طلاق واقع نہیں ہو رہی بلکہ لٹک گئی ہے ایک شرط کے ساتھ، تو یہ تعلیق طلاق ہوتی ہے۔ اور اس میں یاد رکھیے کہ جب شوہر اپنی زبان سے الفاظ نکال دیتا ہے تو یہ اسی طرح جیسے پستول کی گولی نکل گئی ہو کہ وہ گولی واپس نہیں آتی، اب شوہر اپنے الفاظ واپس نہیں لے سکتا، اور جس چیز کے ساتھ اس نے طلاق کو مشروط کیا تھا جیسے ہی وہ کام ہوگا فوراً طلاق واقع ہو جائے گی۔ چنانچہ اس صورت میں اگر شوہر نے کہا کہ تو نے فلاں سے بات کی تو طلاق ہو جائے گی، جیسی عورت اس سے بات کرے گی طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر تو فلاں کے گھر گئی تجھے طلاق ہو جائے گی، تو جیسی عورت ان کے گھر جائے گی فوراً طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اس لیے بیویوں کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، اگر شوہر نے غصے میں بھی ایسے الفاظ کہیں تو پھر اس کو بالکل ذہن کے اندر رکھیں، اگر اس کے خلاف کر لیں گی طلاق واقع ہو جائے گی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خود کہہ کر بھول جاتے ہیں اور بیویاں بھی بھول جاتی ہیں اور اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، طلاق پڑ چکی ہے اور عدت سٹارٹ ہو گئی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، بعض ایسے نادان اور بھولے بھالے ملتے ہیں، وہ خود ہی مفتی ہوتے ہیں گھر کے، بھئی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، پہلے میں نے تم نے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم فلاں سے مل سکتی ہو۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب زبان سے الفاظ نکال دیں تو شوہر کا اختیار اب سلب ہو گیا، اب اس کو اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ اپنے الفاظ کو واپس لے لیں۔ تو ہم نے شریعت کو بعض اوقات مذاق بنایا ہوتا ہے، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں، مجھے تو ایسے ملتے رہتے ہیں کہ جب ہم کوئی مسئلہ بتاتے ہیں وہ ہمیں الٹا برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مولویوں کو کیا آتا ہے، یہ کہ میں نہیں مانتا ہوں اس چیز کو۔ اچھا بھائی نہیں مانتے ہو تو پھر ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا بگڑے گا؟ آپ کا بگڑے گا۔ یہ غصے دکھانا اور یہ مطلب پاؤں پٹکنا اور یہ مطلب فریڈم آف اسپیچ کو یوز کرنا کہ جی میں تو کسی کے متعلق بھی بول سکتا ہوں، یہ آپ کو کوئی نفع نہیں دے گا، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ میدان معاشر میں ذلت و رسوائی آپ کا مقدر بنے گی، کیونکہ ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہے، اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ اس کے رسول کے پیغام کو سن کر غصے میں آتے ہیں، وہ آپ کو ناگوار گزرتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو پابندی اور اس کی وجہ سے زندگی بہت تنگ سی محسوس ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ غصہ کر رہے ہیں، تو آپ ہم پر نہیں کر رہے، آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پہ غصہ اتار رہے ہیں۔ اپنے ایمان کی فکر کریں، تو غلطی خود کریں گے، دین سیکھا نہیں ہوگا، پھر جب سمجھایا جائے گا تو الٹا پھر ناراض ہو کر دکھائیں گے اور سب کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں اتنا بہادر اور جرأت مند ہوں کہ اگر مجھے شریعت کا مسئلہ بھی بتایا جائے تو میں اس کے اگینسٹ کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اچھا چلو، سب نے بہادر مان لیا آپ کو، کیا نتیجہ نکلے گا بھائی جان؟ قبر میں جا کر دیکھو آپ کی بہادری کس طرح بزدلی اور شرمندگی اور رسوائی میں بدلتی ہے۔ اس لیے مسئلوں کو ماننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، یہ اکڑنے کا موقع نہیں ہوتا، اس میں عاجزی اختیار کریں، اسی میں بھلائی ہوتی ہے۔